السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ جو بات تم اپنے دشمن سے بچانا چاہتے ہو، اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن نہ بن جائے۔ ان لوگوں سے عبرت سے سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آنسو ہماری قسمت تو نہیں بدل سکتے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو، وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، اس میں کچھ باقی نہ رہے گا۔ مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا، البتہ اللہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کریں، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ جو سوچے سمجھے بغیر منہ سے بات نکالتا ہے، وہ ضرور پشیمان ہوتا ہے، اور جو سوچنے کے بعد منہ سے بات نکالتا ہے وہ سلامت اور محفوظ رہتا ہے۔ برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو، اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا سے دستبردار ہو جائے، اس سے پہلے کہ دنیا اس سے دستبردار ہو جائے۔ جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے، کیونکہ کثرت کلام سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالی سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ موت سے نہ ڈر بلکہ زندگی سے ڈر، کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں پوشیدہ ہیں۔ خدا اپنے بندوں سے صرف دو چیزیں چاہتا ہے، توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ جس قدر ممکن ہو لوگوں کے ہجوم سے بچو، اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا اور نفس پاکیزہ رہے گا اور جسم کو آرام ملے گا۔ 5 پھل ایسے ہیں جو انسانی جسم میں قوت لاتے ہیں۔ نمبر 1 سنگترا، نمبر 2 جامن، نمبر 3 انگور، نمبر 4 لال سیب، نمبر 5 فالسا۔ 3 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 دودھ کے ساتھ بادام، نمبر 2 رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا، نمبر 3
سبز چائے کے ساتھ سونف۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔